بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی چیپٹر 2، عنوان ہے صحت کے آداب۔ صحت اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مضمحل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی کو جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کی جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ بر ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہوں۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت کو سمجھتی ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم و غصہ، رنج و فکر، جلن و بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادھے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ الہی میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ نمبر 3، اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے۔ جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ واہلہ کی ایک خاتون حضرت بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خواہ مخواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کچھ اور اضافہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا، ہر سال محرم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرار پائے، آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کو خود خدمت کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، البتہ سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی
گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفا کش، سخت جان بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ اپنے بچے کا کام خود ان کے ہاتھ کروائیں۔ صحابیہ رضی اللہ عنہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، سینے پرونے کا کام کرتیں اور سخت مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتی۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور ملگجے گالوں والی عورتوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا۔ نمبر 5، سحر خیزی کی عادت ڈالیں۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھیں، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام اور سکون نہ مل سکے اور اعصاب میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلیے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ نمبر 6، ضبط نفس کی عادت ڈالیے۔ اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راہ روی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانا نے کہا، مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ پھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ نمبر 8، ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ نمبر 9، کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے۔ پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے ہی پر کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے۔ بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔
صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے کہ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ بس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ نمبر 10، ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے، مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو روز ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت و توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ بھاگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا۔ کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدہ پر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غم زدہ ہو کر بیٹھیے، اور نہ حد سے بڑھی ہوئی خوشی طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر قہقہے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرہ کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے۔ منذر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ منذر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے جس کا معنی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، اور رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم روشنی میں نہ پڑھیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں اور سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کیجیے، سبزہ دیکھنے سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہے اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے
اور بالوں کو اگاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے۔ منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر میں اپنی امت کے لیے شاخ نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ ان لوگوں کو محبوب بتاتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کی صاف ستھرا رکھیے۔ لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے۔ اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے یا رسول اللہ میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ تو سامعین یہ تھا آداب زندگی کا باب 2۔ جلدی انشاءاللہ باب 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ صحت یاب رہیے اور صحت کے جو آداب ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔